قرآن سے مزاج ملتا ہے، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسین و حسن کا ماں سے، حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، بغیر رب کی وحی کے جو بولتا ہی نہیں، بغیر رب کی وحی کے جو بولتا ہی نہیں، نبی کا رب کی زبان سے، نبی کا رب کی زبان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ ماشاء اللہ، محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد والے محمد۔ آئی ایس او پاکستان پشاور ڈویژن کے 50ویں ڈویژنل کنونشن میں سربراہ امت واحدہ پاکستان علامہ حجت الاسلام والمسلمین محمد امین شہیدی صاحب، آئی ایس او پاکستان کے سابق مرکزی صدر برادر حسن زیدی صاحب، آئی ایس او پاکستان پشاور ڈویژن کے سابقہ فعال رکن برادر مرتضیٰ حسین و دیگر دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، ممبران، محبین و سینئر احباب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان پاکستان کے وہ نامور عالم دین تشریف فرما ہے کہ جن کی وجہ سے مکتب تشیع ہر جگہ پہ سر بلند ہو چکا ہے۔ میں باہر جتنے بھی برادران ہیں، چاہے وہ انتظامیہ اسکاؤٹ کے دوست ہیں یا ممبران ہیں یا سینئر احباب ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اندر تشریف لائیں تاکہ آغا صاحب سے آپ مستفید ہو سکے۔ بلا تاخیر بلا فاصلہ میں گزارش کروں گا سربراہ امت واحدہ پاکستان علامہ حجت الاسلام والمسلمین محمد امین شہیدی صاحب سے کہ آپ آئے آئی ایس او پاکستان پشاور ڈویژن کے اس کنونشن 52ویں قرآن اور اہل بیت کانفرنس سے اپنا خطاب کرے۔ نعرہ تکبیر! نہیں برادران، جس طرح آپ دور جگہ سے آئے ہیں، اس نے سفر کیا ہے، آپ نے اس طرح والہانہ استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر!
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. صلوا على النبي محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على میں سب سے پہلے اپنے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے اس کنونشن کا انعقاد کیا اور آپ تمام نوجوانوں کو یہاں پر کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کیا، اس کامیاب کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی، آپ کی بھی، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تاکہ ہم سب مل کر اپنی تربیت میں، تہذیب نفس میں، اپنی ترقی اور فکری ارتقاء میں اور امام زمان علیہ السلام کے ایک سپاہی کی حیثیت سے میدان عمل میں اترنے میں اپنا رول، اپنا کردار ادا کر سکے۔ چونکہ یہ ایام بڑے خاص ایام ہیں اور کئی حوالوں سے خاص ایام ہیں، اس لیے چند ٹوٹے جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا۔ یہ یاد رکھیے کہ من حیث مسلمان اور من حیث شیعہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے عملی نفاذ کی جد و جہد کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف قرار دیں۔ کھانا پینا اور اپنی مادی زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد یہ زندگی کا ہدف نہیں ہے۔ خلقت کا اور ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا، اللہ کے بندوں پر نفاذ اور عالم بشریت کو، زمین کو آسمان سے اس طرح سے جوڑنا کہ زمین والے آسمان والے کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور نظام آسمانی ہو۔ تمام انبیاء اسی لیے آئے، تمام صلحاء اسی لیے آئے، تمام آسمانی کتابوں کا نزول اسی لیے ہوا کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی فکری تربیت کی جائے اور انسان کو اس منزل تک پہنچایا جائے۔ چونکہ اسی نظام میں اللہ کی اس مخلوق جس کو ہم انسان کہتے ہیں، اس کی سعادتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر انسان من حیث انسان کامیاب ہونا چاہے تو اس کے لیے ایک بہترین نظام کی ضرورت ہے۔ بغیر نظام کے انسان کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتا، اپنی خلقت کے بہترین ہدف تک پہنچ نہیں سکتا جب تک نظام بہترین نہ ہو۔ اور نظام جو انسان بناتا ہے وہ کبھی بھی بہترین ہو نہیں سکتا، اس میں نواقص اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے جس اللہ نے انسان کو بھیجا ہے اسی اللہ نے نظام بھی دیا ہے۔ بنابراین
اس الہی نظام کا نفاذ انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. لیکن اس نظام کے نفاذ سے پہلے جو مراحل ہیں وہ اس کی تربیت کے مراحل ہیں. آج جس کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں یہ اسی کا حصہ ہے. یعنی افراد کی فکری تربیت، افراد کی معنوی تربیت، افراد کی معاشرتی اور سماجی تربیت، جس کے نتیجے میں ایک ایسا کیڈر تیار ہو، ایک ایسا لشکر تیار ہو جو اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ہتھیلی پر جان لے کر مارکیٹ میں، میدان میں کھڑا ہو سکے. ہمیشہ ایسے لوگ تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن اپنی تعداد کی کمی کے باوجود اپنے ایمان کی حرارت، شعور کی بلندی اور عزم راسخ کے نتیجے میں کامیابیاں انہی کو ملتی ہیں. 4000 جانوروں کا ریوڑ مل کر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک انسان اتنے بڑے ریوڑ کو بڑی آسانی کے ساتھ کنٹرول کر سکتا ہے. اس کی وجہ ان جانوروں میں شعور کا نہ ہونا اور اس انسان میں شعور کا ہونا ہے. لہذا اگر انسانی معاشرے میں کوئی شخص باشعور ہو جائے تو وہ باقی انسانوں کو بڑی آسانی سے مینج کر سکتا ہے. اس شعور تک پہنچنے کے لیے تربیتی مراحل ہیں، اور یہ جو آپ جس مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ مقصد کوئی تربیت ہے، جس کے نتیجے میں آپ باشعور بنتے ہیں، اور شعور آپ کو چھوٹے سے پنجرے سے آزاد کر کے عالمی انسان بناتا ہے، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. پھر آپ کسی چھوٹے سے پنجرے کے قیدی نہیں ہوتے، گاؤں کے قیدی نہیں ہوتے، محلے کے قیدی نہیں ہوتے، خاندان کے قیدی نہیں ہوتے، اپنی پارٹی اور اپنے گروہ کے قیدی نہیں ہوتے، بلکہ آپ ان تمام چیزوں سے آزاد ہو کر جب سوچتے ہیں تو خدا کی نگاہ سے سوچتے ہیں، اور جب عمل کرتے ہیں تو انبیاء کے عمل کے مطابق عمل کرتے ہیں. یعنی آپ کے عمل میں وسعت آ جاتی ہے، آپ کی فکر میں وسعت آ جاتی ہے، اور یہی وسعت مطلوب ہے اللہ کی بارگاہ میں. لہذا یہ جو تربیتی عمل ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے. سب سے زیادہ قرآن کریم کی 6500 آیات اگر آپ غور کریں تو جو سب سے بڑی تعداد ہے آیات کی، وہ ساری کی ساری آیات تربیت پر ہے، کہ انسان کی تربیت ہو، فکری تربیت اور معنوی تربیت. ہمارا المیہ یہ ہے کہ تربیت کے نام پر چند چیزیں سکھا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے. تربیت روح اور عقل کی ہم آہنگی کا نام ہے. تربیت حیوانی خواہشات اور آسمانی صفات میں ہم آہنگی کا نام ہے. تربیت یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، جس کو ہم صفات خداوندی کہتے ہیں، ان صفات اور حیوانی صفات جن میں کھانا پینا، بھوک، سونا، بچے پیدا کرنا، جنسی خواہش، شہرت کی خواہش، دولت کی خواہش، اچھے کی خواہش، اپنی خواہش کہ میرے لیے سب کچھ ہو، یہ جو تمام اس طرح کی خواہشات ہیں یہ حیوانی ہیں. اور ان کے مقابلے میں وہ جو الہی اوصاف ہے، ایثار ہے، پاکیزگی ہے، انسان کے اعمال کی نورانیت ہے، انسان کے صبر کا مادہ ہے، انسان کے تحمل کا اس کے اندر مادہ ہے، دوسروں کی ایک پوشی کا مادہ اور شعور ہے. اس طرح سے وہ تمام اوصاف جو اوصاف حمیدہ کہلاتے ہیں، ان اوصاف اور ان حیوانی اوصاف کے درمیان بیلنس قائم کرنا یہ انبیاء کی تربیت کا بنیادی ہدف ہے، اور نظام تربیت اس طرح سے ہے. لہذا چاہے تنظیمی تربیت ہو، چاہے مدرسے کی تربیت ہو، چاہے مسجد کی تربیت ہو، اس میں جو پہلی ترجیح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان تمام اوصاف کے درمیان بیلنس ہو. نہ انسان ایسا مجاہد بنے جو اللہ کے دشمنوں کا گلا تو کاٹے لیکن اپنی خواہشات کا گلا نہ کاٹ سکے،
نہ انسان ایسا متعبد بنے کہ عبادت کے لیے پہاڑوں پر چلا جائے، گوشہ نشین ہو جائے، حجرہ نشین ہو جائے، اور مارکیٹ میں چاہے بڑے سے بڑا ظالم آئے وہ کہے میں نے اپنے اللہ سے اپنا رابطہ ٹھیک کرنا ہے، چاہے کوئی آئے جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ وہ عبادت اور نہ یہ مجاہدت، بلکہ دونوں کے درمیان ایک بیلنس کا رشتہ. یہ ہے بنیادی ہدف تربیت کے حوالے سے. انبیاء اسی لیے آئے، قرآن اسی لیے اترا. جو ائمہ علیہ السلام کو قرآن کے ساتھ قرین اور ساتھی قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ائمہ کو آپ نے قرآن کے ساتھ ساتھ پکڑا تو وہ ائمہ آپ کو قرآنی ان اصولوں کی روحوں سے آشنا کر کے آپ کو اس طرح کا انسان بنائیں گے جس طرح کا انسان قرآن چاہتا ہے. سلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. لہذا جو تنظیمی تربیت ہے اس میں بنیادی ہدف یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوتا ہے، اور یہی آپ کا ہدف ہے، آپ کی زندگی کا مقصد ہے. جب تک آپ کسی طلبہ آرگنائزیشن میں، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے اندر موجود ہیں. اور دوسری چیز، جب آپ تنظیم سے فارغ ہوتے ہیں، یعنی جب آپ یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہو کر ڈگری لے کر پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو آج سے پہلے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کا اعادہ نہ ہو، بلکہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. یعنی جو لوگ، جو جوان کسی آرگنائزیشن، کسی ادارے سے فارغ ہو کر باہر جاتے ہیں، وہ پھر واپس اسی ادارے کے ساتھ تعاون میں بھی رہے، رابطے میں بھی رہے، تاکہ اس تربیتی نظام کو مضبوط کرنے میں ان کا کردار نظر آئے، کٹ کر معاشرے میں گم نہ ہو. یہ بھی ایک بہت بڑا ہدف ہے کہ جو تربیت یافتہ نوجوان اس طرح کی کسی آرگنائزیشن سے نکلے وہ معاشرے میں گم ہو کر ایسے نہ ہو جائے جیسے کوئی چیز اگر نمک کے کان میں گر جائے تو نمک بن جاتا ہے. اگر کسی چیز کو آپ نمک کے کان میں پھینک دیں، کچھ عرصے کے بعد وہ اس نمک کی تیزابیت کی وجہ سے، نمک کے اندر موجود تاثیر کی وجہ سے نمک بن جاتا ہے، اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے. اس تربیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اپنی آرگنائزیشن سے نکلے تو معاشرے میں گم نہ ہو، بلکہ اس معاشرے کو اس تربیت کے مطابق ڈھالنے کے لیے اپنی جدوجہد آخری سانسوں تک جاری رکھے. تب یہ تربیت ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر تربیت ادھوری ہے، تربیت مکمل نہیں ہے. آتے ہیں دوسرے موضوعات کی طرف. ایک دفعہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. قرآن کریم نے ایک نہایت اہم اصول کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ کبھی بھی عملی زندگی میں اختلافات میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرو اور جوڑنے میں اپنا حصہ ڈالو. قرآن کریم کی چھٹی کی آیات آپ پڑھتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے، اس میں ہمیں اس طرح متوجہ کیا جاتا ہے. اس لیے اختلاف سے بڑھ کر کسی قوم کو توڑنے کی صلاحیت کسی اور عمل میں نہیں ہے. اختلاف سب سے زیادہ کسی قوم کو توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے اختلافات میں کبھی بھی نہیں پڑنا. کبھی بھی لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی جو موومنٹ چلتی ہے، چاہے دین کے نام پر ہی چلے، مذہب کے نام پر ہی چلے، اس کا حصہ نہیں بننا. جوڑنے والے عمل میں ہمیشہ حصہ بنے. جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کہ حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر، 40 دن کا عرصہ گزرا. جب وہ واپس آئے تو کیا دیکھا؟ حضرت ہارون جو ان کے وزیر ہیں، ان کے جانشین ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے سامنے جتنے بھی حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کا دین چھوڑ دیا اور سامری کے پیچھے لگ گئے اور اس کا جو وہ بھیڑ کا بچہ اس نے تیار کیا اور اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے. حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کی گردن دبوچی، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا.
حضرت ہارون کے. اور اعتراض یہ کیا کہ تم تھے اور اتنا بڑا انحراف کیسے اس معاشرے میں پیش آیا, اور یہ لوگ جو مسلم تھے, مسلمان تھے, موحد تھے, یہ کیسے گوسالہ پرستی کی طرف چلے گئے؟ حضرت ہارون کا جواب اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ ہمیں یہ سبق ملے کہ اصل بات کیا ہے, اس کی طرف دیکھو. ہاں, اس اختلاف کی وجہ سے, اس انحراف کی وجہ سے لوگ گوسالہ پرست ہوئے, لیکن اس گوسالہ پرستی کو دیکھتے ہوئے اگر حضرت ہارون خاموش رہے تو اس خاموشی کی جو وجہ بیان کی وہ کیا ہے کہ اے موسیٰ میری تنبیہ نہ کرے, اس لیے کہ مجھے خوف یہ تھا کہ قوم حصوں میں بٹ جائے گی, اس لیے میں نے ان کو تقسیم سے بچانے کے لیے فی الحال مستحکم خاموشی اختیار کر لی, تاکہ آپ آئیں اور ہم مل کر وہ کام کریں جس سے اس انحراف سے بھی بچا جائے اور اس تقسیم سے بھی بچا جائے. قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں, آیات پر غور کریں. یعنی حضرت ہارون جو وجہ بیان کرتے ہیں کہ شرک کی طرف لوگ گئے اور آپ نے روکا کیوں نہیں, اس لیے کہیں یہ تقسیم باعث نہ بنے کہ بعد میں ہم بالکل ان کو روک نہ سکیں. ابھی ہم تحمل کرتے ہیں, آپ آئیں, جب آپ آئیں گے تو ہم ان کو دوبارہ جوڑ دیں گے, دوبارہ واپس لے آئیں گے, لیکن اگر ابھی میں کوئی بات کروں گا تو اس سے قوم ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی, ان کے درمیان تقسیم اور اختلاف جنم پائے گا, اور اس اختلاف کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پھر اسی دین کا ہوگا. اختلاف اور تفرقہ اس حوالے سے اتنا اہم ہے. اس لیے قرآن کریم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کے حبل کو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اختلاف کا شکار نہ ہونا. یہ اختلاف صرف شیعہ سنی نہیں ہے, یہ اختلاف ہر اس موضوع کو شامل ہے جس میں دو افراد, تین افراد, ایک خانوادے کے افراد, ایک خاندان کے افراد, ایک بستی کے افراد, ایک ادارے کے افراد آپس میں دست بگڑیواں ہوں. ہر اس اختلاف کو یہ شامل ہے. ہاں, اس کی جو وسیع ترین شکل ہے وہ یہ ہے کہ دین کے نام پر گروہوں میں نہ بٹو, دین کے نام پر اپنے مقامے اور اپنی خواہشات کو دین کا نام دے کر اختلاف پیدا نہ کرو, اور اس کے نتیجے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کمزور ہو جاؤ. آج جو دنیا میں صورتحال ہے, اس صورتحال کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آگے جو آپ کے پاس 57 اسلامی ممالک ہیں, اور ان تمام اسلامی ممالک کے اگر مسلمانوں کو گنا جائے تو اس وقت تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, لیکن 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان 60-70 لاکھ یہودیوں کے ہاتھوں میں ایسے اسیر ہیں کہ گویا وہ آقا ہے اور یہ ان کے غلام, یہ گویا مال مویشی ہے اور وہ انسان جدھر چاہے ان کو ہانکے. وجہ کیا ہے؟ وہی تفرقہ, وہی اختلاف. اگر آپ ابلیسی خواہشات اور ابلیسی ہتھ کنڈوں کو سمجھنا چاہیں تو آج کے امریکہ اور آج کے اسرائیل کے ہتھ کنڈوں کو دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی, آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ہم, میں اور آپ تعمیری کاموں میں بہت جلدی تھک جاتے ہیں, بہت جلدی. ہم نے جوڑنا چاہا دو افراد کو آپس میں, دو گروہوں کو آپس میں, اور وہ جڑے نہیں تو ایک دفعہ کوشش کی, 2 دفعہ کوشش کی, 3 دفعہ کوشش کی, جب نہ جڑے تو ہم نے چھوڑ دیا تھا تم اپنی مرضی جو کرنا کرو, میں تو بیزار ہوں, میں تو جا رہا ہوں. لیکن ابلیس نہیں تھکتا, شیطان نہیں تھکتا. آپ اپنا اندازہ لگا لیں, اپنی زندگی میں دیکھیں, آپ چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں, جتنے بھی استغفار کر لیں, جتنا بھی توبہ کر لیں, اگلے ہی لمحے دوبارہ شیطان آپ کے اندر آتا ہے, آپ کو وسوسہ کرتا ہے. شیطان تھکتا نہیں ہے. یہی کیفیت اسرائیلیوں کی ہے, یہی کیفیت امریکیوں کی ہے. آپ امریکیوں کو جتنی گالیاں دینا چاہیں گے, آپ امریکیوں کو جتنا مرد بات کہنا چاہیں کہیں,
لیکن آخری وقت تک وہ آپ کا شکار کرنے پر تلے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتے انہوں نے ہمیں گالی دی ہے چھوڑ دو اب یہ ہمارے نہیں ہے، وہ چھوڑتے تب بھی نہیں ہے. آخری وقت تک چاہے کوئی مجتہد ہو، چاہے کوئی مرجع تقلید ہو، چاہے کوئی بہت بڑا تنظیمی ہو، چاہے کوئی بہت بڑا عالم ہو، چاہے کوئی بہت بڑا مجاہد ہو، کوئی بھی ہو، وہ آخری وقت تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس بڑے گروہ سے توڑا جائے اور اپنایا جائے، اپنا بنایا جائے. اور اس معاملے میں وہ کبھی نہیں کرتے. ہمیں ابلیس سے بھی سیکھنا چاہیے اور شیطان سے بھی، اور امریکیوں سے اور اسرائیلیوں سے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسرائیلی جو کچھ کر رہے ہیں تو اس میں جن کو مارتے ہیں انہی کے سربراہوں کو سینے سے بھی لگاتے ہیں. مارتے بھی ہیں اور سینے سے بھی لگاتے ہیں. امریکی یہی کرتے ہیں. امریکی ادھر نقصان دیتے ہیں کھربوں کا اور لاکھوں دے کر اس کو دوبارہ سینے سے لگاتے ہیں، دل جوڑی کر کے دوبارہ اس سے اپنا ہی مقصد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے کام لیتے ہیں. یہی ابلیسی سوچ ایسی ہے، جبکہ یہ ہونی چاہیے تھی رحمانی فورس کے اندر کہ دشمن چاہے کیسا بھی ہو ہمیشہ اس کے خلاف سوچتا ہے، اس کو ادھر سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے لوگوں کو چاہے کچھ بھی ہو مایوس نہ ہو ان کی اصلاح سے، مایوس نہ ہو ان کو دشمن کے چنگل سے آزاد کرانے کے حوالے سے. ہمیشہ اس جدوجہد میں لگا رہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس انسان کو میں اپنی طرف لے کر آؤں، چونکہ میں دین کی دعوت دے رہا ہوں. تو دین کی راہ میں انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھکنا چاہیے. تربیت کے میدان میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھکنا چاہیے. نبی کریم کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ ارحم الراحمین ہے. ارحم الراحمین کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا اللہ کی ذات ہے. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور مشرکین کی تربیت فرماتے، ان کو دعوت دیتے، ادھر سے وہ پتھر پھینکتے، ادھر سے وہ کانٹے پھینکتے، ادھر سے وہ گالیاں دیتے، ادھر سے وہ اذیت دیتے، تو اس اذیت کے مقابلے میں بجائے اس کے کہ غضبناک ہو، بجائے اس کے کہ ناراض ہو، بجائے اس کے کہ آ کر الگ ہو جائے یہ قابل اصلاح نہیں ہے، آگے ان کے لیے سجدوں میں دعائیں کرتے، نمازیں پڑھتے، اللہ سے التجا کرتے کہ مجھے یہ حوصلہ دے کہ میں کسی طرح سے ان کو لے آؤں اس طرح. اور آخری لمحے تک یہاں تک کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ رسول ہم نے آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا کہ آپ اپنے آپ کو اتنے اذیت میں ڈالیں، چھوڑتے رہیے، ہدایت نہیں پاتے تو رہنے دیں. لیکن نبی کریم راضی نہیں ہوتے تھے کہ وہ رہنے دیں. نبی کریم کہتے نہیں، ان کو آخری وقت تک مجھے چاہیے کہ میں ان کو دعوت دیتا رہوں اور موقع فراہم کرتا رہوں اور اس راہ میں اڑتے روتے مناجات کرتے اور اپنی جدوجہد اجتماعی جدوجہد بھی باقی رکھتے. یہ چیزیں عقل کھولنے والی ہیں، سیکھنے والی ہیں میرے اور آپ کے لیے، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے. جو آج کی صورتحال ہے اس صورتحال کو بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو کچھ دنیا میں ہو رہا آپ کے سامنے ہے، اگر آج اسرائیل غزہ میں کامیاب ہے اور مسلسل مار رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ستار اسلامی ممالک کے حکمرانوں کا اپنے عوام کی امنگوں کی ترجمانی سے انکار اور یورپ اور امریکہ کے امنگوں کے مطابق پالیسیز اختیار کرنا. بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ مسلمان ہیں، ہمارے اپنے حکمران مسلمان ہیں. جہاد کا جب نام آتا ہے تو ہمارے اس ملک میں تو جہاد سب سے بڑی عبادت بھی قرار پائی اور جہاد کے نام پر لاکھوں لوگ قتل بھی ہوئے اور بڑے بڑے سرمایے خرچ بھی ہوئے. تو کیا یہ جہاد صرف یہاں پر امریکی مفادات کی حفاظت کے لیے تھا؟ وہاں پر ان بیچارے فلسطینیوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے جہاد نہیں ہے؟ تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران بنتے ہیں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں بلا استثناء،
جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، ان مسلمان ممالک میں جو بھی حکمران بنتا ہے اس کو اس حکمرانی تک پہنچنے کے لیے جس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ آخر کار جا کر وہ مغربی اور یورپی امریکی مفادات پر کمپرومائز نہ کرے، ان کی حمایت کرے، چاہے اس کے لیے اپنی قوم اور اپنے ملت کا سودا کرنا پڑے۔ یہ اس تربیت کا حصہ ہے، اس پروسیس کا حصہ ہے۔ اس لیے جو اس پروسیس کے بعد آ کر ان اصولوں اور ان ضوابط کے مطابق زندگی نہ چلا سکے، حکومت کے امور نہ چلا سکے، اس کو مکھن سے بال کی طرح سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ اب یہ دیکھیں گے، یہ جو 22 ممالک ہے جس کو ہم عرب لیگ کہتے ہیں، عرب لیگ میں کتنے ممالک ہیں؟ 22۔ یہ جو 22 ممالک ہیں، ان کے سربراہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہیں برطانیہ نے، فرانس نے، امریکہ نے مختلف جگہوں سے چن چن کر لا کر ان ممالک کی سربراہی اور بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ جب امریکیوں نے ان کو یہ بادشاہت دی ہے، چاہے وہ آل سعود کا خاندان ہو، آل حمد کا خاندان ہو، یا ہاشمیوں کا، اردو کا خاندان ہو، یا باقی جتنے بھی ہیں، تفصیل میں نہیں آتے، جب دی ہوئی ان کی ہے تو یہ کیسے ان کے وفادار نہ ہو؟ کیسے وفادار ہو؟ ان کو دے کر کیوں لائے؟ اس لیے کہ اگر ان کو نہ دیتے، خود آتے تو مسلمانوں کا مقابلہ کرتے۔ یہ جو لوگ مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح مسلمان ہے، اس کے لیے ہماری امنگوں کی ترجمانی کرے گا۔ لہذا جب عثمانیوں کی سلطنت کو توڑا گیا تو توڑنے کے بعد اس بڑی ریاست اور سلطنت کو ٹکڑوں میں، کمزور ترین ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں ہر ٹکڑا کسی ایک خاندان کو دے دیا گیا، لیکن اس خاندان سے جو اوتھ لیا گیا، وعدہ وہ یہ ہے کہ آپ نے برطانیہ اور مغرب اور امریکی مفادات کی اس خطے میں حفاظت کرنی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی تباہی ہونے کے باوجود، عرب تعصب کے باوجود، عربی عصبیت کے باوجود، فلسطین میں وہ مظالم ہوتے ہیں جس کی تاریخ میں مثالیں بہت ہی کم ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی کیا کرتی ہے؟ وہ ایسی اجلاس بلاتی ہے، اور اس اجلاس میں صرف ایک قرارداد پیش کرتی ہے مذمتی، کہ جنگ بند ہونی چاہیے اور حملے بند ہونے چاہیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو بڑے بڑے مسلمان ممالک ہیروز بنتے ہیں اسلامی دنیا کے، جیسے اردگان ہے ترکی یا بعض اور ممالک، تو اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو نعرے لگانے میں سب سے آگے، فلمیں بنانے میں سب سے آگے، اپنا ہیرو پن ثابت کرنے میں سب سے آگے، پروپیگنڈے میں سب سے آگے۔ پاکستان میں بھی بڑے ان کے مظاہر بولتے پھرتے ہیں، لیکن جب اسرائیل کی باری آتی ہے تو تجارت میں سب سے آگے، اسرائیلی مفادات کی حفاظت میں بھی سب سے آگے۔ اس وقت ترکی اور اسرائیل کی جو تجارت کا سالانہ حجم ہے وہ 20 ارب ڈالر ہے۔ اس لیے اتنے بڑے واقعے میں یہ جو مسلمان ممالک، چاہے یو اے ای ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے بحرین ہو، چاہے مصر ہو، آپ نے کبھی خبروں میں سنا کہ کسی ایک ملک نے اپنا سفیر اسرائیل سے واپس بلایا ہو؟ نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی اس عرب لیگ کے ممالک میں سے کسی ملک نے اپنے ملک سے اسرائیلی سفیر کو واپس بھیج دیا ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پہلی ترجیح ان کے مفادات ہیں۔ اب دنیا اس طرح کی بنی ہوئی ہے تو اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور نبی کریم اور ان کی اطرت کے دامن میں تربیت پائی ہو، اور ایک نظریے کے ساتھ انہوں نے زندگی کا آغاز کیا ہو۔ جو لوگ اس تربیت کے ساتھ آتے ہیں ان کی عمریں اگرچہ 20-22 سال ہوتی ہے، 23 سال ہوتی ہے، 25 سال ہوتی ہے، لیکن ان کا ویژن بہت بڑا ویژن ہوتا ہے، اور اس بڑے ویژن کے ساتھ جب وہ میدان میں قدم رکھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری تعداد کم ہے،
یہ نہیں دیکھتے ہمارے پاس اسلحہ کم ہے. وہ اپنے ویژن کی بنیاد پر اور اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر میدان میں آتے ہیں اور اپنے سے ہزاروں گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے. تربیت انسان کے اندر یہ جذبہ، یہ عقلانیت اور یہ روح، یہ حریت، یہ عزم پیدا کرنے کا سبب ہے. اس لیے اس تربیت پر ہمیں سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری تربیت کے نتیجے میں جو پروڈکٹ نکل رہی ہے وہ پروڈکٹ کیا ہے. ایک دو سلوات بھیجیے میں محمد والے ہوں. ٹائم کم ہے، اس لیے میں دو تین بڑے اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دیکھیں، ایک چیز جس کی طرف اس وقت ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لبرلز بھی اور دین دشمنی کا جذبہ رکھنے والی قوتیں بھی اور خود استعمار کے ایجنٹ بھی اس وقت مسلسل اس پروپیگنڈے پر لگے ہوئے ہیں کہ حماس کو کیا ضرورت تھی کسی اس طرح کے کارروائی کی جس کے نتیجے میں اتنا بڑا ظلم ہوا. تو گویا ایران، حماس، حزب اللہ یہ مسلمانوں کی نسل کشی میں ان کا حصہ ہے. اگر یہ کام نہ کرتے تو پھر یہ نسل کشی نہ ہوتی. اس طرح کے اعتراضات اس وقت سوشل میڈیا پہ اور بعض لبرلز کی طرف سے، بعض پڑھے لکھے جاہلوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں. ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے کہ بھئی اس کا جواب کیا ہے. پہلی بات جواب کے طور پر وہ یہ ہے کہ اگر آپ کربلا میں ہوتے 10 محرم کے گزرنے کے بعد، جب آپ کے سامنے ایک طرف فاتح لشکر نظر آتا اور دوسری طرف شہدائے کربلا، تو آپ کا تاثر کیا ہوتا؟ آپ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کیوں ایسا کام کیا جس کے نتیجے میں سارا کنبہ شہید ہو گیا اور یزیدیوں کا کچھ نہیں بگڑا. یہی بات ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہوتی. اگر آپ 11 محرم کو کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر دیکھتے تو آپ یہی بات کرتے جو اس وقت کے لبرلز کر رہے ہیں. لیکن جب آپ 14ویں صدی میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں گریں، لیکن ان گرتے لاشوں کی وجہ سے اور اس گرتے لہو کی وجہ سے یزیدیت کا خاتمہ تا قیامت ہو گیا. لیکن یہ آپ کب کہیں گے؟ جب آپ اس کے نتائج آج دیکھیں گے. لیکن اگر آپ 11 محرم کو کھڑے ہوتے تو یہ نتیجہ آپ کبھی بھی نہیں نکال سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کو مستقبل نظر نہیں آ رہا. اس وقت جو کاروائی ہوئی ہے اور اس کا جو رد عمل آیا ہے اس کو ذرا غور سے سنیں. اسرائیل نے امریکیوں کے ساتھ مل کر اور ان عرب سربراہوں کے ساتھ مل کر جو صلح اور امن پروسیس کے نام پر ابراہیمی ادیان کو آپس میں جوڑنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا اینڈ اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسرائیل کو فری ہینڈ اس طرح سے دے دیا جائے کہ تمام مسلمان ممالک اس کو قبول کر لیں. اگر سعودی عرب نے قبول کر لیا، اگر پاکستان نے قبول کر لیا، اگر باقی کچھ اور عرب ممالک نے قبول کر لیا تو پھر یہ سارے رستے صاف ہو گئے. باقی جو چھوٹے چھوٹے کمزور ممالک ہیں جن کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، انہوں نے خود بہت قبول کرنا ہے، بات ہی ختم ہو گئی. یہ جو صلح پروسیس تھا، اگر 7 اکتوبر سے ایک ہفتے پہلے آپ دیکھیں تو
تو آپ کو نظر آئے گا کہ حتیٰ پاکستان میں یہ گفتگو شروع ہو چکی تھی کہ اسرائیل کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. حتیٰ ایک ہفتے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ کا بیان تھا کہ ہاں ہم اس پروسیس میں ہیں لیکن ہم وہ فیصلہ کریں گے جو ملک و قوم کے حق میں بہتر ہو. تو ہمیشہ جتنا بھی ہمارے حکمرانوں نے بھوک کھایا، جتنا بھی ہمارے حکمرانوں نے غلط فیصلے کیے، قوم اور ملک کے مفاد کے نام پر ہی کیے، یہاں پر بھی یہی فیصلہ ہونے جا رہا تھا. خود پاکستان کی یہ صورتحال تھی. سعودی عرب تو اندرون خانہ سب کچھ کر چکے تھے، سعودی سب کچھ کر چکے تھے، دیگر ممالک انڈر دی ٹیبل سارے فیصلے کر چکے تھے، صرف اعلان باقی تھا، صرف اعلان. اور اگر ایسا ہوتا تو فلسطینیوں کی آزادی کی تحریک کا گلا گھونٹ کر اس کے نتیجے میں پھانسی لگ جاتی اور سب کچھ ختم ہو جاتا، اور اس کے بعد پھر کوئی شخص فلسطین کے حوالے سے لب کھول نہیں سکتا تھا. لیکن 7 اکتوبر کے اس عظیم کارنامے نے ایک ایسا بونچال اور ایک ایسا انقلاب اور ایک ایسی کیفیت پوری دنیا میں، صرف غزہ میں نہیں، صرف عرب ممالک میں نہیں، صرف مسلمان ممالک میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری کر دی کہ اب کوئی مائی کا لال اسرائیل سے روابط اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے لب کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا. یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے جو اس معرکے کے نتیجے میں سامنے آیا ہے. اور ابھی مزید آگے بڑھنا ہے. وہ اسرائیل جس کو پوری دنیا کی حمایت حاصل ہے، وہ اسرائیل جس کی جنگ کو امریکی اپنی جنگ کہتے ہیں، وہ اسرائیل جس میں آ کر امریکہ کا وزیر خارجہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اسرائیلیوں تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جگہ ہم لڑیں گے اس لیے کہ تمہاری بقا ہماری بقا ہے. وہ اسرائیل جس کی جنگ لڑنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم لندن چھوڑ کر آتا ہے ادھر اسرائیل میں، تل ابیب میں، اور یہاں پر آ کر وہ ان سے اظہار یکجہتی کرتا ہے اور 1.5 ارب مسلمانوں کے چہرے پر تماشا مار کر چلا جاتا ہے. اس پورے پروسیس کو ان چند ہزار لوگوں نے جس طرح سے اس پروگرام کے ذریعے سے اور اس اقدام کے ذریعے سے ملیاقت کیا، اس کی کوئی مثال پوری تاریخ میں نہیں ہوئی، پوری تاریخ. اور اس وقت دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس واقعے کے اندر تمام یورپ کے بڑے شہروں میں ملینز اگر میں کہوں تو لاکھوں کے مظاہرے ہوئے ہیں. حتیٰ لندن کے اندر، پیرس کے اندر، جرمنی میں، نیو یارک کے اندر، باقی ممالک، یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں، امریکی جتنے بھی بڑے بڑے مسلمان نشین علاقے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں. میں اس وقت یورپ کی بات کروں. اگر آپ صنعاء میں دیکھ لیں، اگر آپ بغداد میں دیکھ لیں، اگر آپ دیگر عرب ممالک کے مراکز میں دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک دفعہ پوری امت مسلمہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. کل کے بغداد کا اجتماع آپ دیکھیں تو آپ کے ہوش اڑ جائے کہ اتنا بڑا اجتماع کس کے لیے؟ اپنے سنی فلسطینی بھائی کے لیے. اجتماع کون کر رہا ہے؟ شیعہ عراقی. یہی کچھ کیفیت آپ کو یمن میں نظر آتی ہے. ہماری قوم سوئی بھی ہو تو اور بات ہے، ہمارے پاکستان میں کوئی آپ کو نظر نہ آئے تو اور بات ہے. چونکہ بے حس اور غلام ذہنیت کی قوموں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی. وہ جدھر ریور کو دھکیل دیا جائے وہیں پر وہ چلے جاتے ہیں اور دھکیلنے والے کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ریور کا کام یہی ہوتا ہے، مویشیوں کا کام یہی ہوتا ہے. لیکن اس معاشرے کے اندر جو انسان ہے، فکر رکھتے ہیں، آزاد ہے، وہ تو کرتے ہیں. اور یہ موقع کس نے فراہم کیا ہے؟ حماس نے، حزب اللہ، یمنیوں نے، حوثیوں نے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 9 دنوں سے مسلسل اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم غزہ میں داخل ہو رہے ہیں، 9 دنوں سے. لیکن ابھی تک وہ اندر نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ کس نے ان کو روکا ہے؟ وہ کون سا خوف ہے جس کی وجہ سے نہتے فلسطینیوں پر جہازوں سے، میزائلوں سے بمباری تو وہ کر رہے ہیں، لیکن اندر داخل ہونے سے جو چیز ان کو روک رہی ہے وہ کیا ہے؟
وہ عالم اسلام کا مجموعی پریشر، اور ادھر سے حزب اللہ، ادھر سے حوثی، ادھر سیریا میں موجود عراقی فورسز سیریا میں موجود، اور ادھر غزہ کے اندر موجود حماس کا پریشر کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو رد عمل یہ ہوگا. اس رد عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ اس پورے خطے کی تباہی اور امریکی مفادات کی تباہی. لہٰذا وہ رک نہیں جا سکے اندر. اگرچہ 4-5 ہزار مسلمان شہید ہوئے، لیکن اگر آپ فلسطینیوں کی پوری ہسٹری دیکھیں تو اس ہسٹری میں 5000 کی تعداد کوئی بڑی تعداد نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو ضرب اسرائیلیوں کو اس دفعہ لگی ہے، 70 سالوں میں آپ اس طرح کی کوئی ضرب نہیں دکھا سکتے جو آج لگی ہے. اور یہ اسی 7 اکتوبر کے واقعے کا نتیجہ ہے. لہذا ہمیں آگاہ بھی رہنے کی ضرورت ہے. ان تمام معاملات کے حوالے سے باخبر بھی رہنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس منطق ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے کہ ہم کیوں اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں اور کیوں ہم فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں. فلسطینیوں نے اگر یہ واقعہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اس کے دور رس اثرات کیا کیا نظر آ رہے ہیں اور کیا کیا ہونے والے ہیں، اور ہم کہاں پر ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. یہ نقطہ آخری ہے، ختم. یہ یاد رکھیں کہ فلسطین کے ایشو کا بڑا گہرا تعلق ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ. بڑا ہی گہرا تعلق ہے. اگر آج بھی آپ دیکھیں فلسطین کے ایشو میں، بیت المقدس کے ایشو میں، غزہ کے ایشو میں مسلمان معاشروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک وہ جو ظالم ہے اور ظالم کے ساتھ ہے، ایک وہ جو خود مظلوم ہے اور مظلوم کے ساتھ ہے. یہ جو مظلوم کے حامی طبقات ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے امام کا بھی ساتھ دینا ہے. اور وہ جو ظالم طبقہ ہے وہ تب بھی اٹھے گا اور اپنے وقت کے امام کے خلاف اپنے زمانے کے تواریخ کا ساتھ دے گا. تو یہ جو بیت المقدس کا ایشو ہے، یہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا تباہیاں ہوں گی. یہ جو ملاحم کی کتابیں ہیں، احادیث میں شیعہ سنی دونوں کے منابع ہیں، ان کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابھی بڑی تباہیاں ہونی ہیں. لیکن ان تباہیوں کے نتیجے میں جو بات سامنے آئے گی وہ کیا ہے؟ طلوع سحر. وہ ہے اسلام کی ایک نئے سرے سے آبیاری اور اسلام کے سورج کا طلوع. یعنی امام زمان علیہ السلام کی اس عالمگیر عظیم حکومت کے قیام کی بنیادیں. جو ٹائم نہیں ہے اس لیے اس پر میں مزید زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، کسی اور موقع میں انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. تو اس لیے ہمیں باشعور مسلمان، باشعور شیعہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کا تعین بھی کرنا ہے، چاہے وہ اجتماعی ذمہ داریاں ہوں، چاہے وہ ہماری انفرادی ذمہ داریاں ہوں. لیکن اجتماعی ذمہ داریوں سے پہلے انفرادی طور پر خود اپنے آپ کو ان اخلاق، ان صفات، ان اوصاف حمیدہ سے آراستہ کرنا جو ہماری اجتماعی زندگی کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ زیادہ ضروری ہے. اس لیے نماز کی پابندی کریں، جھوٹ نہ بولیں، سچ پر ڈٹے رہیں، اپنے ذاتی دوستی اور دشمنی کی وجہ سے کسی کو پسند اور ناپسند نہ کریں. معیار آپ کے پاس دین ہونا چاہیے کہ دین کی نگاہ میں کسی کی کیا حیثیت ہے، چاہے آپ کو ذاتی طور پر پسند ہو یا نہ ہو. ان اقدار اور ویلیوز کو اپنے اندر زندہ کریں جن کے احیاء اور جن کو زندہ کرنے کے لیے انبیاء آئے اور نبی کریم خاتم الرسل کی حیثیت سے یہ کہتے ہوئے تشریف لائے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے مجھے اخلاق کے ان تمام رویوں کو اپنے معراج پر پہنچا کر زندہ کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے اور مجھ سے لوگوں کو سیکھنا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا لکم فی رسول اللہ اسوۃ
حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں نمونہ ہے، اس کو اپنے لیے پریکٹیکل نمونہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی روح کو پاکیزگی اور نورانیت عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رہنے اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اس سے زیادہ آپ کو رحمت نہیں دیتا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جس جذبے اور ولولے کے ساتھ آپ لوگ آئے ہیں، اسی جذبے اور ولولے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ ہے معاشرے میں دین کے لیے ہمیشہ سربلند رہے۔ التماس دعا، خدا حافظ۔ برادران عزیز، ہم آخری مرحلے کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عزتوں کا راستہ، عزتوں کا راستہ، اور حبیب خدا خاتم الانبیاء آواز بلند سلوات، محمد و آل محمد صلوات۔ بڑی دیگر آواز بلند صلوات۔ اٹھا